اسمبلی کی آخری مقررہ اریبہ محمد کریم کو میں دعوت دیتی ہوں جو جی ہائی اسکول مستونگ کی طالبہ ہیں۔ میں اپنی تقریر کا آغاز سب سے پہلے کرنا چاہتی ہوں۔ گل پلازہ ثنا میں شہید ہونے والے ورکروں کے لیے دعا کی مغفرت کروں گی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ جناب اسپیکر، میں بلوچستان کی عظیم دانشوروں کی سرزمین مستونگ سے پہلی بار اس نونیال اسمبلی میں شریک ہو کر فخر محسوس کر رہی ہوں۔ آج مجھے لب کشائی کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے، سادگی، قناعت اور کفایت شہری۔ شہید پاکستان حکیم محمد سعید کی زندگی سے سبق۔ قابل احترام دوستو، قوموں کی تعمیر بڑے بڑے نعروں سے نہیں، بڑے بڑے قرضوں سے نہیں، بلکہ سادہ کردار، مضبوط سوچ اور مسلسل محنت سے ہوتی ہے۔ حکیم محمد شہید کی پوری زندگی اس بات کی زندہ مثال ہے کہ شہید حکیم محمد سعید سادگی کو کمزوری نہیں بلکہ طاقت سمجھتے تھے۔ وسائل ہونے کے باوجود ان کا رہن سہن، لباس اور طرز گفتگو نہایت آزادانہ تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سادگی انسان کو غرور سے بچاتی ہے اور غرور انسان کی اصل بڑی تباہی ہے۔ آج جناب اسپیکر، آج ہم دیکھتے ہیں شاہی حکمران طبقے فرینویت میں مبتلا ہو کر کرپشن کے ڈر سے آئین و قانون کو بدل ڈالتے ہیں، اور اس کے برعکس ہمارے قائد حکیم محمد سعید ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ سادہ انسان ہی دراصل میں بڑا انسان ہوتا ہے۔ جب وہ گورنر سندھ تھے تو گورنر ہاؤس کے دروازے نو نیالوں کے لیے کھول دیے۔ جب ایک موقع پر گورنر ہاؤس کے سیکرٹری نے نو نیالوں کے لیے دروازے بند کیے تو ساتھیوں، حکیم محمد سعید نے اس لمحے گورنر ہاؤس کو خیر بات کہہ کر نو نیالوں کے لیے وہ دروازے کھول دیے اور نو نیالوں اور نوجوانوں کے درمیان پہنچے۔ یہ ہے قیادت کا اصل معیار۔ قناعت حکیم محمد سعید کی زندگی کا دوسرا بڑا اصول ہے۔ انہوں نے دولت کو کبھی مقصد حیات نہیں بنایا بلکہ علم، صحت اور انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ وہ کم میں گزارا کرتے تھے لیکن زیادہ سے زیادہ قوم کے لیے سوچتے تھے۔ قناعت نے انہیں خوددار رکھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہا۔ کفایت شہری، حکیم محمد سعید کے نزدیک وسائل کا دانشمندانہ استعمال تھا۔ وہ جانتے تھے کہ قوم اسراف سے نہیں بلکہ منصوبہ بندی سے ترقی کرتی ہے۔ اسی سوچ کے نتیجے میں ہم آج ہمدرد فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بیت الحکمت اور ہمدرد یونیورسٹی جیسے ادارے قائم ہیں۔ جناب اسپیکر، شہید حکیم محمد سعید اپنے کتاب کی پرواز میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک کانفرنس کے سلسلے میں مکہ مکرمہ گئے۔ وہ بیان کرتے ہیں، ایک رات کعبہ شریف کے مقام پر ابراہیم پر عبادت کے دوران میری آنکھیں لگ گئی اور میں نے بیت الحکمت کا خواب دیکھا۔ آنکھ کھلی تو نفل شکرانہ ادا کیا، قلم و کاغذ اٹھایا، نماز فجر تک ہمدرد یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کا مکمل منصوبہ تحریر کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچے خواب وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ عمل جڑا ہو۔ جناب اسپیکر، میں اپنے ملک کی حکمرانوں سے شکوہ کروں گی کہ جنہوں نے حکیم محمد سعید ایک فرد تھے جنہوں نے نہ صرف تعلیمی ادارے قائم کیے بلکہ اس مقام پر صدیوں سے آباد لوگوں کے انسانی حقوق کا تحفظ بھی کیا۔ ان کی تعلیم، ترتیب، روزگار اور ان کی عزت نفس کو یکجا رکھا۔ مگر افسوس، ہمارے حکمران اور نوکرشاہی اپنے وعدوں کی مسلسل خلاف ورزی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آج ہمدرد نونیال اسمبلی دراصل شہید حکیم محمد سعید کی خوابوں کا تسلسل ہے۔ یہ نو نیالوں اور نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کا پلیٹ فارم ہے جو مستقبل میں باکردار قیادت، ذمہ دار پارلیمنٹ اور باشعور شہری پیدا کر سکتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ، ہر شخص جل رہا ہے ادوات کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے ادوات کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔